85 سال کے بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہر جگہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بزرگ کہنے لگا کہ اس کی یادداشت نہیں ہے، وہ جانتی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، اس نے برسوں سے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ پوچھنے والے نے کہا، آپ اس سے چھوڑ کیوں نہیں دیتے، حالانکہ وہ آپ کو پہچانتی تک نہیں؟ بزرگ مسکرا دیے اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگے کہ وہ بھلا جانتی نہیں مجھے، مگر میں تو جانتا ہوں کہ وہ کون ہے، اور وہ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ جس خاندان میں سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہیں، انہیں کبھی دوسروں کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زندگی ہمیشہ کچھ نیا دکھائے گی، کبھی ہنسائے گی، کبھی رلائے گی، اس پر مت بھروسہ رکھنا، یہ زندگی ہے، نہ جانے کس موڑ پر اکیلے چھوڑ جائے گی۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کرو، مطلبی لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کیا کرو۔ اکیلے رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ ساری زندگی بھرم رکھا ان بے فیض رشتوں کا، سچ پوچھو تو اپنے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ دنیا کا سب سے خوبصورت موسم پسندیدہ شخص کے ساتھ بتائے گئے لمحوں کا موسم ہوتا ہے۔ موسم گزر جاتے ہیں، وقت بیت جاتا ہے، لیکن من پسند شخص کے ساتھ گزارے گئے لمحوں کی مدت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں ہیں کہ جہاں پتہ ہی نہیں چلتا پہلو میں بیٹھا شخص دوست ہے یا سانپ۔ عورت اس حد تک نازک مزاج ہے کہ ایک پھول اسے راضی اور خوش کر دیتا ہے اور ایک لفظ اسے مار دیتا ہے۔ مرد عورت کو اپنے بے رخی بے توجہی سے جب کھو دیتا ہے تو کہتا پھرتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں ہوتی۔ کیا سچ میں اسے اپنا وہ رویہ، اپنا دھتکارتا ہوا لہجہ یاد نہیں رہتا، یا پھر اس کی انا اسے اپنی غلطی ماننے نہیں دیتی؟ اگر تمہاری قربت میں عورت مسکرا رہی ہے، جھوم رہی ہے، خوش ہے، آزاد محسوس کرتی ہے، تو یقین جانیے آپ دنیا کے خوبصورت ترین مرد ہو۔ بیوی بھلے آپ کا مرتبہ شان و شوکت اور مال و دولت دیکھ کر آپ کے نکاح میں آئی ہو، مگر گھر بسانے کے لیے اس سے عزت، توجہ اور محبت کی شدید طلب ہوتی ہے۔ ایسی بیوی جو گھر میں بہت مشکل سے گزارا کر رہی ہو مگر اس کے باوجود اپنے خاوند کا احترام کرتی ہو، یقیناً ایسی عورت جنت کے حوروں سے بھی بلند مقام رکھتی ہے۔ آج کل اگر ایک ٹائم کھانے کو نہ ملے تو چل جائے گا، اگر نہانے کو نہ ملے تو بھی چل جائے گا، کیونکہ آج کل کوئی بھی چیز انسان کو باندھ کر نہیں رکھ سکتی سوائے اس 6 انچ کے موبائل کے۔ جب انسان کی ضرورت بدل جاتی ہے تب انسان کا آپ سے بات کرنے کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے۔ دیر سے بنو لیکن ضرور بنو، کچھ بنو، کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ خیریت نہیں حیثیت پوچھتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق آپ کسی بھی چیز یا کام کو کرتے وقت اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا بعد میں اس کو یاد کر کے ہوتے ہیں۔ انسان کو اس کے حالات نہیں خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدر اور بد مزاج رہیں تو رہنے کی بہترین جگہ اپنی حدود ہوتی ہے۔ اگر تم غلطیاں ہی نہیں کرو گے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان مشکل لمحات کے جب اسے اپنوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ بھروسہ جو بار بار توڑ دے ان پر اعتبار کرنا بے وقوفی ہے، جو ہماری قدر نہ کرے ان سے دور رہنے میں ہی سمجھداری ہے۔ کسی مختلف انسان کو قبول کرنے کے لیے خود پر مسلسل کام کرنا پڑتا ہے، جو ہر کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ مرد زیادہ سے زیادہ چاہ سکتا ہے مگر عشق عورت ہی کرتی ہے،
کیونکہ مرد جسم ہے اور عورت روح۔ خوبصورت اور امیر ہم سفر سے اچھا ہے کسی غریب کا سہارا بن جاؤ۔ یہ عمل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا تھا۔ آپ جو ہیں وہ بنیں اور جو آپ محسوس کرتے ہیں وہ کہیں، کیونکہ جو ذہن رکھتے ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا اور جو اہمیت رکھتے ہیں وہ برا نہیں مناتے۔ بیٹی، اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت کبھی بوجھ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دیں، کیونکہ اصل مرد چوری نہیں ہوتے۔ جو عورت ہر وقت سر پر کپڑا باندھے رکھتی ہے ایسی عورت لڑنے جھگڑنے میں شیر ہوتی ہے۔ جس عورت کی ناک ہر وقت بہتی رہتی ہے ایسی عورت ذہنی طور پر کمزور ہوتی ہے۔ جو عورت بینگن کی سبزی شوق سے کھاتی ہے تو جان لے بینگن میں وٹامن سی موجود ہوتے ہیں۔ یہ بالوں اور سکن کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ چہرے کو ہائیڈریٹ کرتے ہیں۔ بینگن میں اگر تھوڑی سی شکر ڈال کر کھایا جائے تو یہ خون کی کمی بھی دور کر دیتا ہے۔ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ کو وقت دیں یا عزیز رکھیں تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی مت کیجیے۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ دور ہے۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔